خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے عارف والا کا۔ محمد طاہر عظیم راہ میں ایڈوکیٹ تحصیل کچہری عارف والا صدر کسان ونگ تحریک انصاف عارف والا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست جدید عہد کا دن ہے۔ قیام پاکستان مسلمان ہند کی مسلسل جدوجہد کا ثمر ہے۔ سلطنت پاکستان کے وجود میں آنے کی توقع نہ تو ہندوستان کے ہندوؤں کو تھی نہ برطانیہ کے فرنگیوں کو، لیکن خدا نے مسلمانوں کے عزم کو استقامت دی۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال کوششوں سے ہندوستان ہی کی سرزمین میں نئی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ قیام پاکستان ہندوؤں اور انگریزوں کی منشا کے مطابق نہ تھا، اس لیے ابتدائی ہی میں پاکستان کو بے پناہ مسائل میں الجھا دیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فسادات برپا کروائے، پاکستان کے حصے میں آنے والے معاشی اثاثے روک لیے، زرعی پسماندگی، مہاجرین کا مسئلہ، کشمیر کا الحاق اور سب سے بڑھ کر انتہائی کمزور انتظامی ڈھانچہ میسر آیا۔ ہمارے باوجداد بلا شبہ ایک عظیم قوم تھی، عظیم گریٹ جنریشن تھی۔ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے استحکام پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ قیام پاکستان کے وقت ہمیں نہایت کمزور انتظامی ڈھانچہ میسر آیا۔ ہماری انتظامی افسران کو لاتعداد مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری انتظامیہ نے رات دن ایک کیا اور پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کیا۔ ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت اور ہمارے افسران کی بے پناہ انتظامی صلاحیت کی بدولت جلد ہی پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ پاکستان نے بے پناہ ترقی کی۔ 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا ایکٹیو خلائی راکٹ رہبر 1 بھیجا۔ پاکستان اس وقت دنیا کا تیسرا ملک تھا جس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی۔ 1965 میں پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پاکستان اس وقت ایشیا کا ترقی کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ 1970 میں پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی ری ایکٹر ایکٹیو ایٹمی ری ایکٹر سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دی۔ پاکستان اس وقت دنیا کا 7واں ملک تھا جس نے ایٹم سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ پاکستان نے 69 میں مغلا ڈیم، اس کے بعد تربلا ڈیم